اگر کام نہیں کیا تو بے شک آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ اللہ کی قسم اس میں بہت برکات ہے۔ آپ جنات کے لیے یا اسی طرح جادو سے نجات کے لیے، آپ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، رشتوں کا مسئلہ ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ 3 دن تک وہ مقصد حاصل ہو کر رہے گا۔ جو بھی ہو، آپ مالی پریشانی کا شکار ہوں، آپ پر قرض کا بوجھ ہو، آپ خود دشمنوں سے پریشان ہوں، دشمن کے خلاف کریں گے تو دشمن ایسے ذلیل ہوں گے کہ آپ نے کبھی ایسی ذلت و رسوائی آپ دنیا میں جس مقصد کے لیے بھی میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے، میں آپ کو ایک 3 دن کا وظیفہ دیتا ہوں۔ 3 دن میں شرطیہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ صرف 3 چھوٹی چھوٹی آیات کا مجموعہ ہے سورہ کوثر، لیکن اللہ نے اس کو اتنی فضیلت بخشی ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی حاجت آپ کا ہو ہی نہیں سکتا جو اس کے وظیفے سے وہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کوثر کو اللہ نے ایک عظیم شان عطا فرمائی ہے۔ سارا قرآن عظیم یقیناً بہت بڑا خزانہ ہے، لیکن آج کل لوگوں کے یقین میں انتہائی کمی، ان کے ایمان کمزور، اس لیے ان کے کام نہیں ہو رہے۔ ورنہ قرآن عظیم کو اللہ نے جو شان عطا فرمایا، اللہ نے تو ہمیں ایسی کتاب، ایسا کلام عطا فرمایا ہے کہ اس کا کوئی مثل ہے ہی نہیں۔ جس مقصد کے لیے بھی قرآن پڑھو گے انشاءاللہ وہ مقصد تیر بہدف پورا ہوگا، لیکن آپ کے یقین، ہمارے یقین کمزور ہیں، اس لیے کام نہیں ہو رہا۔ سورہ کوثر کو دیکھو، سورہ کوثر میں اتنے برکات، حالانکہ قرآن میں ایک چھوٹی سی صورت ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 3 چھوٹی چھوٹی آیات کا مجموعہ ہے سورہ کوثر، لیکن اللہ نے اس کو اتنی فضیلت بخشی ہے کہ دنیا میں ایسا کوئی مقصد، ایسا کوئی حاجت آپ کا ہو ہی نہیں سکتا جو اس کے وظیفے سے وہ پورا نہ ہو۔ آپ کو میں یقین دلاتا ہوں، آپ یقین کریں کہ آپ دنیا میں جس مقصد کے لیے بھی میرے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں گے، میں آپ کو ایک 3 دن کا وظیفہ دیتا ہوں۔ 3 دن میں شرطیہ آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ صرف 3 دن آپ اس وظیفے کو کریں اور پھر دیکھیں کہ 3 دن میں کس طرح آپ کی جو حاجت ہے وہ پوری ہو جاتی ہے۔ ہاں، آزمائش شرط ہے، آزما لیں۔ اگر اس نے کام نہیں کیا، صحیح طریقے سے پڑھنا ہے آپ نے، اگر کام نہیں کیا تو بے شک آپ مجھے سزا دے سکتے ہیں۔ میں اگر زندہ ہوں گا تو آپ بے شک آ کر مجھے سزا دیں اگر اس نے کام نہیں کیا اس وظیفے نے۔ اللہ کی قسم اس میں بہت برکات ہے۔ آپ ایسا کریں، سب سے پہلے تو اجازت میں آپ کو دیتا ہوں، دیکھو بار بار میں ہر ویڈیو میں آپ کو کہتا ہوں، آپ کو اجازت دیتا ہوں، لیکن بار بار لوگ پھر کمنٹ میں اجازت مانگتے ہیں، پھر مجھے واٹس ایپ پہ میسج آتے ہیں مجھے اجازت دو، کوئی کہتا ہے مجھے خصوصی اجازت دو۔ بھائی، آپ جو میرے سننے والے ہیں، دیکھنے والے ہیں، ان سب کو خصوصی اجازت ہے۔ اردو سمجھتے ہیں؟ سب کو اجازت ہے۔ ہاں، 2 باتوں کا خیال آپ کو کرنا ہوگا۔ وہ کیا؟ جو کہ فرض ہیں ہم پر، دونوں باتیں ہم پر فرض ہیں۔ ایک، نماز کی
نماز کی پابندی، 5 وقت کی کئی مرتبہ میں سے مجھے ایسے میسج آتے ہیں کہ 5 تو نہیں 4 وقت نماز پڑھتا ہوں۔ تو وہی اللہ نے کتنی نمازیں فرض کی ہیں؟ ویسے تو 50 تھی نا، اللہ نے اتنی مہربانی فرمائی کہ 5 کر دی، اور ثواب اب بھی ہمیں 50 کا ملتا ہے۔ تو ہم اگر اس کو ایک نماز کم کر کے تو 40 رہ جائیں گے۔ بھائی اللہ نے فرض کی ہیں 5، آپ کون ہوتے ہیں اس کو 4 بناتے ہیں؟ تو ہر حالت میں نماز آپ کو پڑھنا ہوگی، نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ کتنے وقت آپ خود بتائیں، کتنے وقت؟ 5 وقت کی نماز۔ پھر کہتے ہیں وظیفہ میں ٹائم بہت لگا۔ تو بھائی اگر یہ طریقہ میں نہیں بتاؤں، اللہ کی قسم کام وظیفہ نہیں کرے گا۔ آپ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھیں گے، اللہ کو آپ کے وظیفے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے وظیفے کو اللہ محتاج نہیں ہے، نہ ہماری نمازوں کا محتاج ہے۔ وہ تو اللہ ہے، وہ بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، آسمان و زمین کا مالک۔ اسی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ 5 وقت کی نماز ادا کرنی ہے۔ اب تم 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے اور وظیفوں میں لگے۔ آج کل ایسے ہی ہو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے تسبیحات میں اٹھا لیے، لیکن نماز کی پابندی نہیں۔ ان تسبیح کا کیا کرنا ہے پھر جب آپ نماز نہیں پڑھتے؟ پھر میرا دماغ بھی چکرا جاتا ہے جب اس کو سوچتا ہوں، لوگ وظیفوں کے پیچھے پڑے ہوئے اور نماز نہیں پڑھتے۔ نماز پڑھا کریں، سب سے پہلی شرط نماز ہے۔ اگر نماز نہیں پڑھتے پھر میرا وظیفہ نہ پڑھیں، میرا آپ کو اجازت نہیں ہے۔ اور پھر اثر بھی نہیں کرے گا اگر 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو سب سے پہلا شرط کیا ہوا؟ نماز کی پابندی 5 وقت۔ اس کے بعد رزق حلال کی طلب۔ حرام پیٹ میں خدا نخواستہ پڑا ہوا ہے، خدا نہ کرے، تو آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ آپ اتنے تسبیحات میں لیے ہوئے، لیکن حرام و حلال کی تمیز نہیں ہے آپ میں۔ آپ بچوں کو حرام لے کے کما رہے ہیں، ان کے بچے بھی، ان کے پیٹ بھی حرام سے بروا رہے ہیں، اور اپنا پیٹ بھی بھر رہے ہیں حرام سے۔ تو مجھے بتاؤ، آپ کے پیٹ میں حرام پڑا ہو، اللہ نہ کرے مثال بیان کر رہا ہوں، تو پھر آپ کا وظیفہ کیا کام کرے گا؟ آپ کی دعا قبول ہی نہیں ہوتی، حدیث میں آتا ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ ان 2 شرطوں پر آپ نے عمل کرنا ہے اگر واقعی وظائف سے فائدہ اٹھانا ہے، اگر اپنے حاجات اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے اور اللہ پر پورا کرانا ہے اپنے حاجات کو، تو سب سے پہلے ان 2 شرطوں کی آپ نے پابندی کرنی ہوگی۔ ایک 5 وقت کی نماز، اور دوسرا رزق حلال کی طرف۔ اب آتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ نے ان 2 شرطوں پر عمل کر لیا، اب شروع کریں وظیفہ۔ اور اگر اس نے پھر کام نہیں کیا، اس پابندی کے ساتھ، اللہ پر اعتماد اور یقین کے ساتھ وظیفہ بھی ایسا پڑھیں گے کہ اللہ پہ شک نہیں کرنا ہے کہ پتہ نہیں پورا ہوگا کہ نہیں، ایسی دعا ہرگز قبول نہیں ہوتی، ایسا وظیفہ ہرگز قبول نہیں ہوتا۔ آپ نے جب وظیفہ شروع کرنا ہے تو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ ان کے گمان کے مطابق ہی معاملہ کرتا ہوں۔ وہ جس طرح مجھ پر گمان کرتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اسی طرح میں ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ اب آپ کو اللہ پر یقین ہے کہ میرا اللہ ہے، ان سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، وہ سب چیزوں پر، ہر کام پر قادر ہے، ہر چیز کر سکتا ہے، ممکن ناممکن اس کے دربار میں ممکن ناممکن سب ممکن ہے۔ وہ کن فیکون ہے، وہ میرا وظیفہ ضرور قبول کرے گا۔ میری حاجت خواہ مجھے نظر آ رہی ہے کہ ناممکن ہے، لیکن وہ پورا فرما دے گا۔ تو اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ پڑھیں گے تو وہ کام کرے گا، کیونکہ آپ کا یقین ہی اللہ پر ایسا ہے۔ اور خدا نہ کرے اگر آپ کا یقین ایسا ہے کہ میں تو وظائف بہت پڑھتا ہوں، پہلے نے کیا کام کیا کہ اب کرے گا، لیکن چلو یہ بھی پڑھتا ہوں، تو آپ کا یہ وظیفہ کام نہیں کرے گا۔ آپ کو پہلے سے اللہ پر شک ہے، آپ کو اللہ پر یقین ہی ایسا ہے، تو اللہ بھی اسی کے مطابق آپ کا شک ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کے مطابق معاملہ فرمائے گا۔
تو سب سے پہلے اپنے ایمان کو تازہ کریں، اللہ پر یقین کامل کے ساتھ وظیفہ شروع کریں، اور پھر دیکھیں اس کے اثرات پہلے ہی دن سے شروع انشاءاللہ۔ جب آپ پہلے ہی شروع کریں اِنَّا اعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس کے اثرات شروع ہوں گے، کیونکہ اللہ پر آپ کو یقین کامل ہے اور اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہے ہی نہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں وظیفہ، پھر کہتے ہیں وظیفہ آخر میں بتا دیا۔ اور اب بھائی یہ وظیفہ سے زیادہ یہ ضروری باتیں ہیں، بار بار مجھے یہ کمنٹ نہ کریں، مجھے سبق نہ سکھائیں، مجھے یہ سبق نہ سکھائیں کہ فلاں وقت سے وظیفہ شروع ہوا۔ آپ کو اتنا کام ہے تو چلے جائیں چینل سے، مجھے کوئی ضرورت نہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ میں تو اللہ کی رضا کے لیے آپ کو وظائف دیتا ہوں، آپ کا کام چل جائے، ضرورت مندوں کی حاجت پوری ہو۔ میں تو آپ کو راہ راست پر لے آنا چاہتا ہوں، آپ کی دنیا بنانا چاہتا ہوں، آپ کی آخرت بنانا چاہتا ہوں۔ پھر مجھے یہ بہت بری لگتی ہے ایسے کمنٹ کہ بھائی یہاں سے شروع ہوا، آپ کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے، استغنا دیا ہے الحمدللہ، اللہ نے میرے دل کو غنا کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے ہر چیز میرے پاس موجود ہے الحمدللہ، تحدیث نعمت کے طور پر۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو اللہ آپ کو نعمت دے وہ لوگوں کو بیان کرو، اللہ کا شکر کرو۔ میں اللہ کا بہت شکر گزار ہوں، تو مجھے کبھی ایسے الٹے سیدھا کمنٹ نہ کریں ورنہ آپ کو نقصان ہوگا، یہ بھی بتا دوں۔ تو اب شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے یہ وظیفہ۔ ان باتوں سے پر پہلے عمل کریں، آپ خفا نہ ہوں، ناراض نہ ہوں۔ اگر آپ کو میری باتیں بری لگی ہیں پھر بھی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ اب شروع کریں وظیفہ۔ آپ نے 3 دن تک یہ وظیفہ جاری رکھنا ہے، کم از کم 3 دن، اور ہر نماز کے بعد دیکھو وظیفہ بہت مشکل نہیں ہے، وظیفہ 5 نمازوں کی شرط تو میں نے ویسے ہی بتلا دی، تو 5 نمازیں تو آپ نے پڑھنی ہے روزانہ، تو ہر نماز کے بعد آپ نے 3 دن تک 129 بار پڑھنا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ پہلی بار جب شروع کریں گے تو اعوذ باللہ بسم اللہ سمیت پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ 129 بار 5 نمازوں کے بعد 129 بار پڑھنا ہے 3 دن تک انشاءاللہ العزیز۔ اور اب پھر اپنی حاجت کی دعا بھی مانگنی ہے، آپ کی حاجت جو بھی ہو، آپ مالی پریشانی کا شکار ہوں، آپ پر قرض کا بوجھ ہو، آپ خود دشمنوں سے پریشان ہوں، دشمن کے خلاف کریں گے تو دشمن ایسے ذلیل ہوں گے کہ آپ نے کبھی ایسی ذلت و رسوائی نہیں دیکھی ہوگی۔ اسی طرح آپ جنات کے لیے یا اسی طرح جادو سے نجات کے لیے، جو بھی آپ شادی کے لیے کرنا چاہتے ہیں، رشتے نہیں آ رہے ہیں، رشتوں کا مسئلہ ہے، آپ کی شادی نہیں ہو رہی، آپ کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، جس مقصد کے لیے بھی پڑھیں گے انشاءاللہ 3 دن تک وہ مقصد حاصل ہو کر رہے گا انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اگر دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو پھر بھی میں معافی چاہتا ہوں بحیثیت انسان، کیونکہ میں انسان ہوں اور جس طرح آپ کو غصہ آتا ہے مجھے بھی غصہ آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی حالت پر رحم فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے تمام نیک حاجات کو اپنے خزانہ غیب سے پورا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔